وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کے کہنے پہ شہر چھوڑا. میں تو یہ ایک جملہ کہہ رہا تھا, رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے ماؤں کو بھی چھوڑ دیا. ماں چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ماں چھوڑنا ایک نام ہے, بڑا عظیم نام. اسلام کا مدینہ منورہ کا پہلا معلم, جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر لے. اسلام کا پہلا معلم مدینہ منورہ, پہلا مبلغ جو بھیجا گیا تبلیغ کے لیے, اس معلم اور اس مبلغ کو دنیا سیدنا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ سبحان. عمر چھوٹی تھی, خوبصورت بہت تھی, آواز بہت حسین تھی, اور اپنی بات منوانے کا فن اللہ نے عطا کیا تھا. بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے. مکے میں رہتے تھے تو سب سے زیادہ قیمتی کپڑے مصعب ہی پہنتے تھے. اتنا مہنگا عطر اس دور میں لگاتے تھے کہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی, یہ جو خوشبو اتنی گہری آ رہی ہے صرف عمیر کے بیٹے مصعب ہی کے کپڑوں سے آ سکتی ہے, اس لیے کہ اتنا مہنگا عطر وہی لگاتا, اس سے زیادہ مکے میں کوئی مہنگا عطر نہیں لگاتا. اتنے مہنگے کپڑے وہی پہنتا ہے, اس سے زیادہ مہنگے کپڑے کوئی نہیں پہنتا. ماں نے ہر آرام دیا تھا, ماں نے ہر راحت دی تھی, اور مصعب بھی ماں کے اتنے فرما بردار تھے, اتنے فرما بردار تھے کہ ماں نے اگر دن کے وقت کہہ دیا کہ رات ہے تو مصعب کہتے تھے ہاں رات ہے, اور اگر رات کو کہہ دیا دن ہے تو دن. ماں بیٹے میں اتنا پیار تھا, ماں کو گھمنڈ تھا, ماں کو غرور تھا. میرے بیٹے کو اگر رات کو دن کہتی ہوں تو مان جاتا ہے, دن کو رات کہتی ہوں تو مان جاتا ہے. لیکن ایک وقت وہ آیا, مصعب مکے کی گلیوں سے ایسے ہی قیمتی کپڑے, قیمتی عطر لگا کر گزر رہے تھے. اب ذرا تصور میں لائیں, پھر کہتا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے زیارت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو آنکھیں بند کر کے, کچھ لوگوں کو کھول کے, کچھ لوگوں کو تصور میں, کچھ لوگوں کو تخیل میں, لیکن بہرحال اگر کرنے والا چاہے تو سب ہوتا ہے. آنکھ والا تیرا جو بن کے تماشا دیکھے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, اب یہاں ساؤ کھیڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو اب مکے کی گلیوں میں تصور میں پہنچ جانا چاہیے. تھوڑا تصور کریں, ایک خوبرو خوبصورت جوان جس کی جوانی پر جو بنے قربان, جس کے حسن اور جمال پر شفق کا جمال, افق کی سرخیاں, تتلیوں کا باغپن اور پھولوں کی نکھت اور نزاکت قربان ہو. ایسا خوبرو جوان پورے تمطراق کے ساتھ, پورے ناز و انداز کے ساتھ مکے کی گلی میں خوبصورت سا لباس پہن کر, قیمتی عطر لگا کر, اپنی ماں کے دیے ہوئے ناز و نعمت کے ساتھ چل رہا تھا. ایسے میں اس کی آنکھیں چار ہوتی ہے آمینہ کے لال سے. اللہ اکبر. خوبصورت کپڑے ہی تو سب نہیں ہوتے, خوبصورت کپڑے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتے, سفید چمڑی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا, افریقیوں کا مصریوں سے متاثر ہو جانا آسان ہے, لیکن مصریوں کا مصریوں کے حسن سے متاثر ہونا یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو لوگ آج تک دنگ ہے کہ یوسف پر مصر والے کیوں فدا ہیں. اس لیے کہ افریقی سوڈانی اگر کسی پہ فدا ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیچاروں کی کالی چمڑی ہے, کبھی انہوں نے گورا انسان دیکھا نہیں دیکھا, اس لیے وہ کسی پر بھی قربان ہو سکتے ہیں. لیکن جو مصری خود خوبصورت ہوں تو پھر وہ مصری اگر کسی یوسف پر قربان ہو جائے تو پھر بات بنتی ہے نا, پھر بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن ابھی اس میں یوسف کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, ابھی جانے یوسف کا کمال کا تذکرہ, ابھی جانے یوسف کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر پورے ناز و انداز کے ساتھ, تمطراق کے ساتھ مکے کی گلیوں میں چل رہے, خوبصورت بھی ہے, کپڑے بھی قیمتی عطر بھی ہے, لیکن سامنے سے آمینہ کا لال آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ آمینہ کا لال جسے چاند کبھی دیکھ لے تو 2-3 دن تک کے نکلنا اس کو شرم آئے. کسی محرر نے لکھا تھا آج چاند مکے میں کیوں نہیں نکلا, تو اس کے تصور نے جواب دیا شاید تلوہ مصطفیٰ سے چادر ہٹ گئی ہوگی, اس لیے اس کو نکلنے میں حیا آ رہی ہے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, گر نظارہ کرتا
کرتا تو چاند اتارا کرتا، مگر ایسا ہوا نہیں، کیوں چھپ گیا چاند؟ نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ ارے اس چاند کی اوقات کیا ہے، اس چاند کی حیثیت کیا ہے، یہ چاند چمکتا کیوں ہے؟ یہ تو اہل دنیا کہیں گے، لیکن ہم عاشق کہتے ہیں چاند اس لیے چمکتا ہے، سورج اس لیے تاباں ہے کہ جب رسول اللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر جب کبھی نکلتے ہیں تو چاند و سورج سواری کا گرد و غبار لے کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، تب جا کر ان کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے۔ اسی لیے میرا امام اس تصور کو یوں بیان کرتا ہے، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، نور کی خیرات لینے محروما، چاند و سورج کو کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کشان سے گردے سواری، سبحان اللہ سبحان اٹھتی ہے کشان سے، اٹھتی ہے کشان سے۔ حضور کی غبار نہیں، حضور کے تلووں کا غبار نہیں، حضور کی نالین کا غبار نہیں، حضور جس سواری پر بیٹھ جائیں اس کی ٹاپوں سے لگ کر جو غبار اٹھتا ہے اس سے چاند و سورج چمکنے کی خیرات لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کشان سے گرد سواری واہ واہ، اور پھر کہتے کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیا، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اندازہ فرمائے مصعب ابن عمیر، حضور سے آنکھیں چار ہوتی ہیں اور مصعب حضور کا حسن دیکھ، کیونکہ مصعب نے تو قیمتی عطر لگا رکھا تھا، حضور نے کوئی عطر ہی نہیں لگایا تھا کیونکہ ان کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس پر میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں سنیوں کو کہوں سبحان اللہ بولو، میں تو سنیوں کے ایمان کا امتحان دیکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان کہ یار کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی سنی چپ کیسے رہتا ہے۔ واللہ سنی تو وہ ہے یار کے ذکر پہ جان دے دے، یار کے ذکر پہ جان دے دے، یہ تو سبحان اللہ کہنا زبان نہیں کھل سکتا۔ بالکل، تو حضور کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، اور ایسی آتی تھی کہ اگر دلہن لگا لیتی تھی تو اس کی نسلیں مہک جاتی تھی۔ جا کر تحقیق کر لو، اور اگر معلومات میں اضافہ ہو تو میری معلومات میں بھی اضافہ کر دینا، آج تک اس ترقی یافتہ ٹیکنالوجی دنیا نے ایسا عطر بنایا ہی نہیں کہ جس کو اگر دلہن لگا لے تو اس کا بچہ مہکے، اس کا بچہ مہکے، ایسا عطر آج تک تیار نہیں ہوا۔ کنوج والوں سے جا کر تحقیق کر لو، اور جس جس شہر کے اندر عطر بنتے جا کر کے پوچھ لو، سعودی سے تحقیق کر لو، اور ایران سے تحقیق کر لو، اور جو عطر بنتا ہے دبئی میں وہاں سے تحقیق کر لو، جہاں جہاں بنتا ہے۔ میں کس کس شہر کا نام لے کے ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جا کر تحقیق کر لو جہاں جہاں عطر بنتا ہے کہ کوئی ایسا عطر بھی ایجاد ہوا جو ماں لگا لے تو بیٹا مہکے۔ ارے ماں خود 4 دن نہیں مہک سکتی، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ، یہ اپنے نبی کا پسینہ، یہ میرے آقا کا پسینہ، یہ میرے سرکار کا پسینہ، ہوا قائدنا و قدوتنا محمد الرسول اللہ۔ اگر دلہن لگا لے تو صرف بیٹا نہیں، اس کی پوری نسل مہکتی ہے، پوری نسل مہکتی ہے۔ اندازہ فرمائے مصعب نے اس حضور کو دیکھ کر ڈھیر ہو گئے، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مصعب ابن گھر آئے تو کسی نے چگلی کر دی ماں کو، تیرا بیٹا تو مرتد ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہی غلط پروپیگنڈا، حق کے خلاف ہمیشہ غلط پروپیگنڈا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے حضور کو دیکھ مسلمان ہو گئے،
جا کے کسی نے چگلی کی طرح بیٹا تو مرتد ہو گیا، ماں نے کہا آنے دو، رات کو دن کہتی ہوں تو مان لیتا ہے، دن کو رات کہتی تو مان لیتا ہے، میں نے کوئی ریکھا کھینچی اور کہا کہ اس کو پار نہ کرنا تو میرا بیٹا میری کھینچی ہوئی لکیر پار نہیں کرتا۔ آسان ہے، پڑھ لیا نا محمدی عربی کا کلمہ، ابھی کہہ دوں گی چھوڑ دے گا، لیکن ماں کو نہیں پتا تھا یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے، یہ وہ نشہ ہے جسے انسان کاٹا تو جا سکتا ہے، نشہ عشق رسول اتارا نہیں جا سکتا، اور اسی نشے سے لوگ پریشان ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان کو یہ عشق کا نشہ چڑھ جائے گا اس دن وہ اپنے دور کا کبھی منصور بنے گا، کبھی سرمد بنے گا، کبھی سرمست بنے گا، کبھی جنید بنے گا، کبھی بایزید بنے گا، وہ اپنے دور کا امام بنے گا۔ ماں نے کہا تو محمد عربی کے ہاتھ میں مسلمان؟ ہاں ماں مسلمان ہو گیا، چھوڑ دے انہیں۔ نہیں ماں، پہلی بار کہا نہیں ماں، انہیں نہیں چھوڑ سکتا، انہیں نہیں چھوڑ سکتا ماں، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے۔ اتنا عشق حضور میں کیا کشش تھی اور کیا کشش ہے کہ جو دیکھ لیتا دیوانہ ہو، جیسی ہزاروں ماں ان کے قدموں پہ قربان کر دوں گے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں کو غصہ آیا، انجام پتا ہے مجھے چھوڑنے کا؟ ہاں پتا ہے۔ کیا؟ میرے کپڑے اتارنے پڑیں گے، میرے گھر سے نکلنا پڑے گا، سارا آرام قربان کرنا پڑے گا۔ سب اتار کے دے دیا، ٹاٹ لپیٹا، اور ٹاٹ لپیٹ کر آئے اور خاموشی کے ساتھ دار ارقم میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام دیکھ کے رو پڑے، پہچانا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے، سب سے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، آج ٹاٹ پہن لیا۔ فرمایا میرے عشق میں پہنا ہے۔ یہ ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے بھی عشق کیا ہے، حضور کے لیے کیا چھوڑا؟ غور کیجئے کیا چھوڑا۔ فجر کی نیند نہیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں، شادیوں میں ڈی جے نہیں چھوڑ رہے ہیں، گانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تاش کے پتے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔